سیدنا ابو جعفر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دروازے پر ایک فقیر نے، ایک سائل نے صدا لگائی. میں نے زوجہ محترمہ سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا 4 انڈے ہیں. فرمایا کہ یہ سارے کے سارے اس فقیر کو دے دو. 4 ہی انڈے تھے، چاروں دے دو. انہوں نے 4 انڈے فقیر کو دے دیے. سائل لے گیا. تھوڑی دیر گزری کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور اس دوست کی طرف سے انڈے کی ٹوکری آئی. بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا اس میں کتنے انڈے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 30. تو فرمایا تم نے تو 4 دیے تھے نا، آئے 30 ہیں. تو کہنے لگی کہ 30 انڈے اس میں پورے ہیں، سالم ہیں، 10 ٹوٹے ہوئے ہیں. جب دیے تھے نا تو اس میں 3 سالم تھے اور 1 ٹوٹا ہوا انڈا تھا. تو 3 سالم کے بدلے 30 پورے انڈے آئے. 1 ٹوٹا ہوا تھا تو 10 انڈے ٹوٹے ہوئے آئے. اللہ کی راہ میں بزرگان دین خرچ کرتے تھے اور ایسا صدقہ اخلاص کے ساتھ ہوتا تھا کہ انہیں یقین ہوتا تھا کہ ملٹیپلائی بائی 10 ہو کر آج ہی آنا ہے. صدقہ بہترین دینا چاہیے. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. آج ہم دیتے بھی ہیں تو جو بچا ہوا، پھینکنے والا، ضائع ہونے والا. سردیاں آئی ہیں نا، لوگ بانٹیں گے، سویٹر بانٹیں گے، جرابیں بانٹیں گے، جیکٹ بانٹیں گے. کون سی والی؟ جس جیکٹ کی زپ خراب ہو گئی ہوگی، جس سویٹر میں سوراخ آ گیا ہوگا، جس موزے کے اندر جناب کوئی پرانا ہو گیا ہوگا، جرابیں سوراخ والی، وہ اب غریبوں کا خیال آئے گا. اللہ کی راہ میں دیں تو بہترین دیں، تھوڑا دیں مگر کمال کا دیں. جو اپنے لیے لے وہ غریبوں کے لیے لے. یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، اور تمنا یہ ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے. آؤ آج میں بتاتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فارمولہ دے دیا ہے، ایک زبردست طریقہ بتایا ہے کہ جس سے ہماری آرزویں، ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں پوری ہو سکتی ہیں. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علی فی یوم 100 مرۃ، جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، قضى اللہ لہ 100 حاجت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. 100 درود، 100 حاجتیں. ہم تو 2-3 حاجتیں پھر ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ کام سیدھے ہو جائیں تو پتہ نہیں کتنے بڑے معاملے حل ہو جائیں گے. 100 حاجتیں. اچھا پھر کرم نوازی دیکھو، اللہ کریم ہے نا، بندوں پر مہربان ہے. وہ زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. تو پھر آقا فرماتے ہیں 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیا. آقا فرماتے ہیں ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. دنیا میں 30 حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور آخرت کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی. اور کرنا کیا ہے؟ محنت کیا کرنی ہے؟ کوشش کیا کرنی ہے؟ صرف 100 بار درود پاک پڑھنے والے کو یہ اجر ملتا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آج کل سوشل میڈیا پہ گھنٹوں ہمارے وقت گزر رہے ہیں، اس سے بچیے اور درود پاک اپنی زبان پر جاری رکھیے. حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی ایک روز واز فرما رہے تھے تو کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا. کوئی غریب تھا، مسکین تھا، اس نے 4 درہم کا سوال کیا. تو آپ رحمت اللہ تعالی نے اعلان کیا کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا. آپ نے، اللہ کے ولی تھے، آپ نے فرمایا جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا. اس وقت ایک غلام گزر رہا تھا، خود بھی غریب تھا، مگر اللہ کے ولی کی ایک ایسی شاندار آواز سنی کہ 4 دعائیں ملیں گی. تو اس نے کیا کیا؟ اپنے پاس اس کے 4 درہم تھے، وہ اس نے غریب کو دے دیے، اس سائل کو دے دیے. تو حضرت نے کہا کہ اب بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروانی ہیں؟ کہ حضرت پہلی دعا تو کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، غلام ہوں، غلامی سے میری آزادی ہو جائے. نمبر 2، مجھے ان درہم کا بدلہ بھی مل جائے. 4 درہم دے تو دیے، مجھے اس کا بدلہ بھی مل جائے. تیسری دعا حضور یہ کر دے مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے. چوتھی دعا یہ کر دیں کہ میری، میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے. 4 بڑی پیاری دعائیں کروا لی اس نے جناب. اب آقا کے پاس جب وہ غلام پہنچا تو آقا کہتا اتنی دیر کیوں ہو گئی، کدھر رہ گئے تھے بھائی، کئی کام سے بھیجا تھا، اتنا لیٹ؟ کہتا حضور ایسا ایسا ماجرا ہوا، راستے میں حضرت منصور اللہ کے ولی وہ کہہ رہے تھے جو 4 درہم دے دے میں 4 دعائیں کروں گا.
میں نے تو 4 درہم دیے اور 4 دعائیں کروا کے آیا ہوں. کہا اچھا بتاؤ دعائیں کون سی تھی, پہلی دعا بتاؤ. کہا حضور میں نے پہلی دعا تو کی کہ اللہ مجھے غلامی سے آزاد کر دے. آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد ہے. پہلی دعا فوراً قبول ہو گئی نا. پہلے آقا کو دعا سنائی, آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد. کہا بتا دوسری دعا کون سی کروا کے آیا. کہا حضور دوسری دعا میں نے یہ کی کہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں مجھے اس کا بدلہ مل جائے. غریب آدمی تھا ظاہر ہے. تو آقا نے کہا کہ میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے. ارے بھائی واہ بھائی. تیسری دعا بتا کون سی کروا کے آیا. کہا حضور تیسری دعا میں نے کی کہ مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو. یہ سنتے ہی آقا واقعی آقا تھا, اس کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا. کہنے لگا یا اللہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. کہا بتا چوتھی دعا کیا کروائی تھی. کہا حضور چوتھی دعا یہ تھی کہ آپ کی یعنی میرے آقا کی, میری اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے. یہ سن کر آقا نے کہا 3 باتیں تو میرے اختیار میں تھی, وہ میں نے کر لی, چوتھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. مغفرت کرنا تو اللہ کا کام ہے نا. اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا, اور میں ارحم الراحمین ہوں, میں نے تمہیں, تمہارے غلام کو, منصور بن عمار کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہیں یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ واقعہ جو ہے یہ کتنی زبردست موٹیویشن ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. کسی غریب کی مدد کر کے, کسی محتاج کی مدد کر کے, کسی پریشان حال بندے کی مدد کر کے ہم کبھی کبھی ایسی دعا لے لیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا, اور وہ ایسی دعا دے دیتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے, مشکلیں ٹل جاتی ہیں. یہ دعائیں لینے والے بنیے, اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. آج واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں. تو یہ بعض اوقات ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے کسی کے دل سے دعا نکلتی ہے. اور یہ تو اللہ کے ولی تھے نا, انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ 4 دعائیں کی. تو سیکھنے کو یہ ملا کہ بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جو برسوں میں حاصل نہیں کر سکتے. وہ نعمتیں, وہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں, وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. کیونکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے, صدقہ برائی کے 70 دروازے کو بند کرتا ہے, صدقہ بلا کو نیچے نہیں اترنے دیتا. ایک بڑی بات یاد رکھیے گا, ہمیں نہیں پتا ہوتا, ہم صبح اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ اور کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے. حدیثوں کا مضمون ہے جب انسان صدقہ دیتا ہے نا تو بلا اوپر سے اترتی ہے, صدقہ جا کے اسے روک لیتا ہے, انٹرسیپٹ کرتا ہے, اور یہ لڑائی جاری رہتی ہے. صدقہ بندے پر بلا اترنے نہیں دیتا. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے, کئی لوگ ہوں گے جو بیانات بھی سنتے ہیں, کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرو 10 ملتا ہے. اب وہ ہو سکتا ہے مسجد میں ڈبے میں 100 روپے ڈالیں اور شام دکان پہ انتظار کر رہے ہوں کہ ابھی تک 1000 روپے بنے نہیں ہیں. مولانا صاحب نے تو کہا تھا 1 کا 10 ہو جائے گا. کسی فقیر کو 10 روپے دیے, انتظار کر رہے ہیں, 100 روپے کہاں ہے بھائی, ملٹی پلائی بائی 10 ہو کے ملنا چاہیے تھا. تو ہم صرف مالی فائدہ سوچ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا 1000 روپے, 10,000 روپے یا 1,00,000 روپے, اور اب آپ منتظر ہیں کہ ملٹی پلائی ہو جائے, لیکن کیا معلوم آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی, کیا معلوم آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, کیا معلوم آپ کا بچہ جو باہر کھیل رہا تھا اس پر کوئی خطرناک بلا آنے والی تھی. مگر آپ نے جو صدقہ دیا اس سے وہ بلا ٹال دی گئی. مجھے بتاؤ وہ 1000 کا 10,000 ہونا اچھا تھا یا ہم پر اتنی بڑی بلا کا ٹلنا اچھا تھا؟ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے. آپ یقین کریں آپ خوشحال ہو جائیں گے, آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی. مگر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ نیت اچھی ہو. صدقہ دیتے وقت, خرچ کرتے وقت, کسی کی مدد کرتے وقت احسان نہ جتانا. یاد نہیں تجھے تیرے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی, بھول تو نہیں کیا قرضہ میں نے دیا تھا, ہاں تو ریڈی لگاتا تھا, میں نے تجھے جناب دکان کا کرایہ دیا تھا. یہ احسان جتا کر تو صدقہ ضائع ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر, تکلیف پہنچا کر. تو کچھ لوگ صدقہ دیتے بھی ہیں, مدد کرتے بھی ہیں, پھر ساری زندگی جتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بربادی ہے, یہ نہ کریں.
بس اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں، اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کیسا مژدہ سناتا ہے، کیسی خوشخبری ہے، کیسا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اب کمال یہ ہے، یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کوئی اللہ کو جو اچھا قرض دے؟ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ میں سے کسی کو کوئی 10,000 روپے رکھوائے اور تھوڑے دنوں بعد کہیں کہ ذرا وہ 10,000 میں سے 5,000 روپے دے دو، تو اس 5,000 دینے والے نے کوئی کمال کیا؟ اس کا تو کوئی کمال نہیں نا، پیسے میرے تھے اور میں نے کہا کہ میرے 10,000 میں سے 5,000 مجھے دے دو، کیا کمال کیا؟ میرے پیسے تھے، واپس دے دیے۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی کرم نوازی دیکھو، شان کریمی دیکھو، ہم سب کو دانا دانا اس نے دیا ہے۔ ہم تو پیدا ہوئے تھے، کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے، کھانے کو اس نے دیا، پہننے کو اس نے دیا، گھر اس نے دیا، مال اس نے دیا، سب اس نے دیا، مگر جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ کا مال ہے، ہم نے کیا کمال کرنا تھا؟ ہم خرچ کرتے، وہ کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے، پھر بھی اسی کا مال تھا۔ مگر مہربانی دیکھو، مال بھی وہ دیتا ہے، توفیق بھی وہ دیتا ہے، خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے۔ اور علماء نے بڑی زبردست اس میں ڈیبیٹ کی ہے، مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب ان آیتوں میں قرض کا لفظ کیوں لایا گیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جب آپ اور میں، دنیا میں بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے نا تو امید ہوتی ہے یہ قرضہ واپس ملے گا۔ اگر امید نہ ہو تو پھر یہ قرض نہیں ہے، پھر تو تحفہ ہو جائے گا نا۔ آپ کسی کو تحفہ دے دیں تو آپ کو پتہ یہ واپس نہیں آئے گا، لیکن قرضہ دیتے وقت آپ طے کرتے ہیں کتنے دنوں میں دو گے، کب دو گے، کیسے لوٹاؤ گے، تھوڑی بندہ معلومات بھی کرتا ہے، یار قرضہ دے رہا ہوں، واپس ملے گا نہیں ملے گا۔ تو قرض کے جب بھی لفظ لون آئے گا، قرض آئے گا، اس کا مطلب یہ کہ یہ واپس ملنا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں گویا وعدہ فرما لیا ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو، یہ اللہ کو قرض دینا ہے، یہ تمہیں واپس ملے گا، یہ لوٹایا جائے گا اور زیادہ دیا جائے گا۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب بانٹنے سے کیا گھٹتا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، ذرا سمجھیے گا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اہل بیت نے، نبی پاک کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، بکری ذبح کی اور انہوں نے کچھ تقسیم بھی کر دی۔ حدیث کا مضمون ہے، نبی پاک آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بکری کو کاٹا تھا، تقسیم کی، کیا بچا ہے؟ عرض کی گئی کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، کاندھے کا گوشت بچا لیا گیا ہوگا، باقی بانٹ دیا۔ نبی پاک نے ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی، اگر آپ سمجھ جائیں۔ آقا نے فرمایا عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہا کیا گیا؟ حضور کاندھا بچ گیا ہے، کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اور نبی پاک نے فرمایا کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ یہ ذہن بنا لو کہ آج میں نے اور آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی بچا ہے، ورنہ باقی تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے نا۔ اگر ہم مر جائیں گے تو یہ پیسے تو بچوں کے وراثت میں چلے جائیں گے۔ میرے لیے کیا بچا ہے؟ میرے لیے وہی بچا ہے جو میں نے آگے بھیج دیا ہے، جو بانٹ دیا ہے، جو خرچ کر دیا ہے۔ عقل اگر آ جائے ہمیں، اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آج اگر خوشحالی ہے، آج اگر مال جیب میں ہے، بینکوں میں پڑا ہے، گھر خالی پڑے ہیں، یہ خالی پڑے رہ جائیں گے اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اگر میں چاہتا ہوں یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں، میں یہ پیسہ لے کر جنت میں جاؤں اور اس پیسوں کے بدلے